کہ ہمارے اس دور میں لوگ دین کے بارے میں جو بات کرتے ہیں تو لوگوں کو جو ہمارے بچوں کے سوال ہیں، ینگ جنریشن کے سوال ہیں، لوگوں کے ورکنگ پروفیشنلز کے سوال ہیں، اصل میں یہ صورتحال سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان لوگوں کو دین کی تعلیم ٹھیک سے دی نہیں گئی، اور ان کی غلطی نہیں ہے۔ اگر آپ پاکستان کا جائزہ لیں، انڈیا کا جائزہ لیں، بنگلہ دیش کا جائزہ لیں، مسلمان ممالک کا کہیں بھی جائزہ لے لیں، ہماری دینی تعلیم کیا ہے؟ ہماری دینی تعلیم میں کچھ صورتیں یاد کر لو، یہ سیرت کے جو 2-3 جو مارکے ہیں، غزوے ہیں، ان کے قصے یاد کر لو، یہ 10ویں جماعت میں امتحان پاس کر لو، بس وہ پاس کرنے کی دیر ہے، پھر اس سے کیا تعلق ہے تمہارا؟ 2-3 صورتیں یاد کر لو، مولوی صاحب کو زبردستی گھر پہ بلا کے ایک دفعہ قرآن پڑھا لو، ایک دفعہ ایک جلد سے دوسری جلد تک، یہاں آخر تک جب آپ نے مکمل کر لیا قرآن تو آپ قرآن سے گریجویٹ ہو گئے، اب اس سے واسطہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اب یہ صرف جنازے کے ٹائم پہ کام آئے گا آپ کے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کا اس سے اور کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس سے اوپر بڑا مسئلہ کیا ہے کہ جو لوگ دین کے نام پہ بات کرتے ہیں وہ ایسی الٹی سیدھی بات کرتے ہیں کہ لوگوں کی بات کو پڑھا لکھا انسان کی بات سن کے کہے گا یار یہ لوگ تو پاگل ہیں یار، ان کی بات سنوں میں، ان کو بھی بولتے دیکھا ہے، یہ کیسی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں۔ اصل میں ہوا یہ ہے کہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے نا ہماری سوسائٹی کا، ان کے دماغ میں اب یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ جو لوگ دین کی بات کرتے ہیں وہ عقل کی بات نہیں کرتے، اور کافی حد تک ان کی یہ تنقید صحیح ہے۔ ہماری سوسائٹی میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں، بہت ساری مثالیں ایسی ہیں، لوگوں نے دین کے بارے میں ایسی الٹی سیدھی باتیں کی ہیں، ممبر پہ کھڑے ہو کے بڑے بڑے جلسوں میں ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ میں کبھی کبھار مجھے کامیڈی کا خاص شوق ہے، تو جب میں امی کے گھر جاتا ہوں تو ان کو پاکستانی چینلز دیکھنے کا شوق ہے، میں دینی چینل میں دیکھتا ہوں، مجھے اس سے بڑی اچھی کامیڈی ملتی ہے۔ لوگ کیسے سوال پوچھ رہے ہیں اور جناب کیسے الٹے سیدھے جواب یہ لوگ ٹی وی پہ دے رہے ہیں، اور لوگ دیکھ رہے ہیں، اور کہاں کی بات کہاں کو کسی کو کال کر کے پوچھ رہا ہے، ہاں مجھے آج کل نیند نہیں آتی میں کیا کروں؟ کہتے ہیں اچھا ٹھہر جاؤ ذرا ایک سیکنڈ، ہاں تم ایسا کرو، تم یہ 3 دفعہ پڑھو، یہ 5 دفعہ پڑھو، یہ کہاں سے یہ لے کے آ رہا ہے یار؟ یہ کون سا دین ہے؟ میں 15 سال سے پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں، مجھے یہ فارمولا نہیں ملا، ان کو کہاں سے مل گیا؟ یہ غیب سے آتا ہے جی، ان کی عقل ہی غیب میں یار ان لوگوں کی۔ اور جب ان لوگوں کو آپ دیکھو گے بار بار تو کسی بھی عقل مند انسان کی دماغ میں تو آئے گا میرا اس دین سے کیا تعلق یار، ان لوگوں سے میں کیا کروں؟ اس سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے، نہ میں ان سے کوئی واسطہ کرنا چاہتا ہوں، میں تو ان کو بلیم بھی نہیں کرتا۔ میں خود اگر میرا ایکسپوجر صرف ان لوگوں سے ہوتا تو میرا دین سے کوئی تعلق نہ ہوتا، کوئی بھی تعلق نہ ہوتا۔ میں تو بڑا فارچونیٹ ہوں، جب میں کالج میں تھا میں بالکل دین سے میرا بالکل کوئی واسطہ نہیں تھا۔ جب میں کالج میں تھا مجھے کچھ ایسے لڑکوں سے ملاقات ہوئی، کچھ ایسے دوستوں سے ملاقات ہوئی جو مجھ سے کہیں زیادہ ذہین تھے اور مجھ سے کہیں زیادہ دیندار تھے، اور جب وہ اپنے دین کی طرف آئے تھے تو عقلی طور پر آئے تھے۔ ان کے لیے صرف دین ایک روحانی شے نہیں تھی، ایک عقلی چیز تھی، روحانیت اور عقلیت دونوں ایک ساتھ تھیں۔ اور جب میں نے اس چیز کو دیکھا، میں نے کبھی دیکھا نہیں تھا، میں نے تو سوچا نہیں تھا کبھی عقل مند لوگ بھی دیندار ہوتے ہیں، سوچنے سمجھنے والے بھی دیندار ہوتے ہیں۔ یہ لوگ اس کے تو 4.0 GPA، ٹاپ آف ہز کلاس، ماسٹرز ڈگری، اتنی اچھی تعلیم، اتنا اچھا کریئر، اور یہ بھی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے۔ یہ کیوں نماز پڑھتا ہے؟ میرے دماغ میں سوال یہ تم نماز کیوں پڑھتے ہو؟ تم تو پڑھے لکھے ہو، اور آپ لوگ میں سے بھی کچھ جاتے ہیں یہاں امریکہ میں رہنے، آپ پاکستان جاتے ہیں، آپ کے کزن آپ سے کیا پوچھتے ہیں؟ یار تم نماز پڑھ رہے ہو، تم تو امریکہ سے آئے ہو، تم کیا نماز پڑھ رہے ہو؟ باقی سب مزے میں بیٹھے کھا رہے ہیں ریسٹورینٹ میں، اذان ہو رہی ہے، وہاں تو کہتے ہیں اذان بج رہی ہے، ٹھیک ہے نا، اور آپ اٹھ کے نماز پڑھنے کے دیکھو ذرا یہ مولوی صاحب آئے ہیں نماز پڑھنے۔ اب نماز مذاق بن چکی ہے اس سوسائٹی میں۔ اندازہ کرو کتنا زوال ہے اس مسلمان امت کا، اور اس میں آپ ان لوگوں کی طرف ہی صرف انگلی مت اٹھائیں جو نماز نہیں پڑھتے۔ وہ یہاں تک پہنچے کیسے؟ یہ کون سی تعلیم کی کمی تھی؟ یہ کون سی ذمہ داری تھی؟ جن لوگوں نے دین سکھانا تھا انہوں نے کیا الٹی سیدھی بات سکھانی شروع کر دی؟ وہ کس چیز پہ انہوں نے اپنا جو دین کی اساس ہے، جو اس دین کو قوت دیتی ہے، وہ چیز چھوڑ دی، اور جو الٹی سیدھی باتیں ادھر ادھر کی اس پہ سارا زور، تو پھر یہ ہونا ہے۔ جب ان کا سارا دین ایک ہی ان چیزوں میں رہ گیا تو پھر ہونا کیا ہے پھر اس کے بعد؟ تو یہ بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ اس دین کی جو اساس ہے اس کو مت بھولیں، اور جو ادھر ادھر کی باتیں ہیں نا ان کو ادھر ادھر کی باتیں ہی رہنے دیں، جو سائیڈ ایشوز ہیں ان کو سائیڈ ایشوز رہنے دیں۔ اصل اساس دین کی یہ قرآن ہے
قرآن پر جب انسان ہماری امت واپس آئے گی تو ہمارا کانفیڈنس اس دین میں اور ہماری ایتھکس، ہماری مورالٹی، ہمارا کردار، ہمارے اخلاق، سب چیزیں واپس آ جائیں گی ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہمارے دلوں میں تو اتر آئے۔ اللہ تعالیٰ اس کلام کو ہمارے دل و دماغ کو اس کلام کے ذریعے روشن کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے آنے والی نسلوں کو اس قرآن کی زندہ مثال بنائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔